جو غلام گئے اسے کسی کا ڈر نہیں، نہ اس کو فکر قبر گئے اور حشر کا خطر نہیں۔ حضرات علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مدرسہ اہل سنت غوثیہ غریب نواز کا سالانہ اجلاس ہے۔ سالانہ اجلاس میں بچوں کا پروگرام ہو چکا ہے، اور ہمارے محب محترم حضرت مولانا حافظ اشتیاق احمد صاحب اشرفی نے بچوں پر بڑی محنت کی، اور بچوں نے اپنے اپنے انداز سے آپ کے سامنے بیانات، مکالمے، نعتیں وغیرہ پیش کیے۔ یقیناً یہ ایک استاد کی بڑی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے مائک پر آ کر کے کچھ کہنے سننے کے قابل بنتے ہیں۔ ہمیں محنت کرنے والوں کی، کام کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ اسی طرح دین و سنیت کا کام آگے بڑھتا رہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ دنیاوی کام کاج کرتا ہے، اسکول کا ٹیچر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، تو لوگ اس کی کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو پورا معاشرہ اس کو سلام پیش کرتا ہے، اس کو سلیوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی وکیل بڑا کارنامہ انجام دے تو لوگ اس کی بھی تعریف و توصیف میں جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو خشک کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی مسجد کا امام اچھا کارنامہ پیش کرے تو ہماری قوم کبھی اس کی تعریف نہیں کرتی، سراہنا نہیں کرتی، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ پیسہ لیتے ہیں نا، تنخواہ لیتے ہیں تو ان کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کو ہم امام کہتے ہیں، اس کے کام کے حساب سے اگر اس کو تنخواہ دی جائے تو ایسی میری سوچ ہے کہ اگر ساری دنیا کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور ایک وقت کی 2 رکعت نماز کی تنخواہ کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی،
क्योंकि नमाज पढ़ाने की ना कोई तनख्वाह हो सकती है, ना उसके कोई पैसे हो सकते हैं। लेकिन हमारी कौम के अंदर बेदारी नहीं है। और याद रखना, जिस वक्त तक कौम मस्जिद इमाम के हवाले से अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगी, उस वक्त तक ये कौम कभी कामयाब नहीं होगी। हमने सबका एहसास किया, लेकिन हमने मस्जिदों का, इमामों का एहसास नहीं किया। बहरहाल आज मैं आपके सामने, चूँकि मुझे उन्वान दिया गया है मस्जिद और हमारी जिम्मेदारियाँ, चूँकि मैं खुद भी कई मस्जिदों का ट्रस्टी हूँ और ऐसी बेकार ट्रस्टी हूँ कि जहाँ का ट्रस्टी होता हूँ वहाँ पहुँच भी नहीं पाता, लेकिन लोग यूं ही मोहब्बत में नाम डाल देते हैं। हालांकि मैं डरता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबके हाल पर रहम फरमाए। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मस्जिद क्या है। अब जो भी है सबको इधर ही बिठा दीजिए, ठीक? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बातें होगी वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी होगी और हम सब के लिए होगी। पहले हमको ये समझने की कोशिश करना है कि मस्जिद क्या है। मैं मोहल्ले के सब लोगों से भी और आने वाले अवाम से भी, बच्चों से भी, बूढ़ों से भी, माओं और बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ कि पहले हम ये समझें कि मस्जिद क्या है। अगर आप ये समझते हैं मस्जिद 20 बाय 30 का एक झोपड़ा है, जैसे अपना घर वैसे अल्लाह का घर, तो याद रखें ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जो फर्क अल्लाह और हम में है, तवज्जो फरमाएं, बहुत कीमती बात अर्ज करने जा रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं तो समझें। जो फर्क अल्लाह में और बंदे में है, वही फर्क अपने घर में और मस्जिद में है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और बंदे की बराबरी नहीं हो सकती, तो अल्लाह के घर की और बंदे के घर की भी बराबरी कतई नहीं हो सकती। ये मस्जिदें क्या है और कौन सी जमीन का टुकड़ा मस्जिद बनता है, पहले हमें इसको समझना होगा। पहले हमें इसको मालूम करना होगा कि मस्जिद बनती कहाँ है। उठे छुटे कहीं भी मस्जिद नहीं बन जाती, बल्कि मस्जिद बनाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने पहले से ज़मीन का इंतखाब किया होता है और अल्लाह के नज़दीक जो ज़मीन का टुकड़ा चुना हुआ होता है उसी पर जाकर के मस्जिद बनती है। इस सिलसिले में शेख अबुल हाशिम अल गिलानी रहमतुल्लाह अल गिलानी मुद्दज़िल्लाहुल आली एक बात बयान फरमाते हैं, उसको बहुत दिल के कानों से सुने। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर हम कादरियों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु जब पहली मर्तबा हज के लिए तशरीफ़ ले गए, जब आप हज के लिए गए तो उस वक्त आप जब हज के लिए गए तो आपके साथ आपके 20,000 शागिर्द उलमा थे। बड़े बड़े उलमा आपके साथ हज के लिए थे। जाहिर सी बात है, अगर उम्रा या हज के लिए मस्जिद का कोई इमाम साथ हो जाए तो इंसान सोचता है कि मेरे मुकद्दर की मेराज है कि मैं ऐसे शख्स के साथ जा रहा हूं कि मैं ही नहीं करूंगा। और अगर वो शख्स रूहानी तौर पे पावरफुल है तो फिर उसकी बरकत से अपना हज और उम्रा भी कबूल हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सरकार गौसुल आजम के साथ जिसको हज करने की सआदत नसीब हो उसके मुकद्दर के क्या कहने। मैं तो कहता हूँ कि जो उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता है हम उसके बराबर भी नहीं हो सकते, तो जो उनके साथ हज के लिए पीछे पीछे चले होंगे उस काफिले की शान का आलम क्या होगा। 20,000 बड़े बड़े मुतबहिर उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान किराम हुजूर गौसुल आज़म पीर दस्तगीर के साथ में हैं और आपके साथ जो है वो आपके मुरीदीन भी है। आप इस शान के साथ जब हरम काबा में दाखिल हुए तो वहाँ के जो मुफ्ती आज़म थे, मुफ्ती आज़म मक्का उस दौर के, उन्होंने कहा मन अंत, तू कौन है। आपकी इतनी शान और शौकत देखी, चूँकि सरकार गौसुल आज़म बड़े पीर साहब
बहुत कीमती लिबास भी पहनते थे और बहुत शान व शौकत के साथ आपकी जिंदगी गुजरती थी। तो बड़े पीर साहब को इतने ठाट बाट से और पीछे इतना बड़ा जमगठा देख करके पूछा, मन अंत तू कौन है? सरकार गौसे पाक उसके लबो लहजे से समझ गए कि ये साहब कहना क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान के पास अगर इल्म होता है तो उस इल्म की गर्मी भी हुआ करती है। याद रखें, इल्म वाले दो किस्म के होते हैं, एक इल्म जाहिर वाले और एक इल्म अल्लाह वाले। जो इल्म जाहिर वाले होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर जो है पिनकते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये इल्म जाहिर वालों की बात है। लेकिन जो इल्म के साथ अल्लाह वाले होते हैं तो फिर वो बहुत संजीदा होते हैं, बहुत बाखलाक होते हैं, बहुत बाकिरदार होते हैं, बहुत बाअमल होते हैं। उनको देखो तो खुदा याद आता है, उनकी जिंदगी को देखो तो रसूल पाक की जिंदगी याद आती है। बस उनकी जिंदगी ही बड़ी अजीब होती है। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, तू कौन है? तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर बड़े पीर साहब ने कहा, आपको काम क्या है? तो चूंकि गौसपा कोई छोटी मोटी जात तो थी नहीं, आपने फरमाया आपको काम क्या है? तो कहा कि आपको देखकर, आपका रख रखाव देखकर, आपका ठाट बाट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप आलिम दीन हैं। मेरे गौस ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम दीन हूँ। तो उस मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, आप मुझे जानते मैं कौन हूँ? मैं मक्के का मुफ्ती आजम हूँ। तो उन्होंने फरमाया मुफ्ती आजम मक्का ने कि आपका नाम क्या है? तो आपने फरमाया मुझे अब्दुल कादिर अल गिलानी कहते हैं, यानी जिलानी कहते हैं। हुजूर गौसुल आजम से मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, अगर आप इतने बड़े आलिम हैं तो चलो बैठते हैं और बैठ करके कुछ मसले मसाइल पर बहस व मुबाहिसा करते हैं। इसलिए कि आलिम कितनी भी बड़ी पगड़ी बांध करके आए, कितना भी खूबसूरत लिबास पहन करके आए, उसका इल्म कितना है, उसका इल्म मियार कितना है, उसका मबलग इल्मी कितना है, ये कब पता चलता है? जब वो गुफ्तगू करता है, जब वो बातचीत करता है, जब वो मसाइल पर जबान खोलता है, तब पता चलता है कि इसके पास इल्म कितना है। तो जाहिर सी बात है, पीछे तो 20,000 की फौज है, लेकिन आपको आता जाता ही कुछ नहीं, तो फिर क्या बात है? तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर से उन्होंने कहा कि चलो बैठ करके कुछ बातचीत करते हैं और मसाइल पे डिस्कस करते हैं। हुजूर गौस पाक ने कहा, अब गौस पाक हैं, गौस पाक चारों फिक जानते थे, फिक़े हम्बली जानते थे, फिक़े हनफी जानते थे, फिक़े शाफ़ई जानते थे, फिक़े मालिकी जानते थे। तो आपने फरमाया मुफ्ती आज़म मक्का साहब सारे बहस व मुबाहिसे बाद में करेंगे, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा, क्या सवाल है आपका? इसलिए कि जिसकी सारी जिंदगी किताबें पढ़ने और पढ़ाने में गुजरी हो तो उसके लिए सवालात की हैसियत क्या हो सकती है? तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, मुफ्ती साहब ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी गुस्ल फरमाया, उस पर कोई कलाम और बातचीत नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का पूरी जिंदगी का गुस्ल कीमती, एक एक लम्हा कीमती, मगर सबसे कीमती गुस्ल जो हुजूर अलैहिस्सलाम का था वो बाद अज विसाल था। विसाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल सबसे कीमती गुस्ल था। तो वो गुस्ल जो दिया है मौला अली ने दिया है, वो गुस्ल का पानी कहाँ चला गया? वो गुस्ल रसूल का पानी जो हुजूर के जिस्म से मस हुआ, वो पानी कहाँ चला गया? जैसे ही गौसुल आजम दस्तगीर ने सवाल किया तो मुफ्ती आजम मक्का को हैरत हुई कि इतना सवाल मजबूत और इतना जबरदस्त है तो ये कोई आदमी मामूली नहीं लगता। लेकिन वो भी मुफ्ती आजम मक्का थे, कोई मामूली आदमी तो नहीं थे, पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजरी थी, बहुत बड़े इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार आदमी भी थे। उन्होंने फरमाया कि हजरत आप मुझे एक रात की मोहलत दें, कल सुबह हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह और मैं आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह कल दूंगा, आज मुझे नहीं मालूम है। देखो ये कहना कि मुझे नहीं मालूम है ये भी एक इल्म है। आजकल इंसान मुझे नहीं मालूम है ये कहने में शर्म महसूस करता है, हालांकि नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। अरे नहीं मालूम है कहना ये फरिश्तों की सुन्नत है, सुबहानका ला इल्म लना, ये ला इल्म लना कहना ये फरिश्तों की कुदसियों की सुन्नत है। और मुझे सब आता है कहना और उस पर गुरूर करना ये शैतान का तरीका है। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा हुजूर कल इंशाअल्लाह, क्योंकि अब वो सवाल सुनकर ही कान खड़े हो गए कि सवाल करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। तो वो अब गए और रात भर इधर उधर
خوب جو ہے وہ کتابیں دیکھتے رہے لیکن ان کو کہیں کچھ نہ ملا نہ ملنا تھا. اور جب خوب پریشان ہوئے تو بعد میں وہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے جب تھک گئے کتابیں دیکھتے تو آپ سو گئے, دعا کرتے ہوئے سو گئے, اللہ میری مشکل کو آسان کر دے. اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کیا تھا بعد وصال, جو آپ کو غسل دیا گیا تھا, وہ کتنا قیمتی تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ کتنا قیمتی تھا, اور اس پانی کی برکت کیا تھی, اس پانی کی شان کیا تھی؟ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ منبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے, مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میں تمہیں بتا دوں گا. حتیٰ کہ مولائے کائنات گھوڑوں کا نسب تک بتا دیتے تھے. کون سا گھوڑا کس کی اولاد میں سے ہے, گھوڑوں کا. یہاں تو انسانوں کے نسب محفوظ نہیں ہے, لیکن مولائے کائنات گھوڑوں کے نسب بتا دیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا, اے علی, آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میں تمہیں بتا دوں گا, تو آپ یہ بتائیں اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ ذرا توجہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں, مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم سے کسی نے کہا, علی آپ کہتے ہیں جو پوچھو گے میں بتا دوں گا, تو یہ بتاؤ کہ یہ علم آیا کہاں سے ہے؟ تو اس وقت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کو بعد وصال غسل دیا, اور غسل دینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے آنکھوں کی پلکوں پر جو پانی رہ گیا تھا اور ناف کے گڑے میں جو پانی رہ گیا تھا, میں نے سوچا اب اس سے بڑھ کر موقع کیا ہوگا. میں نے انگلیوں سے نکلنے والا پانی تو خوب پیا ہے, لیکن اب یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی, کیونکہ حضور تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. تو میں نے حضور کے پلکوں پہ جمع ہوا پانی پی لیا, اور حضور کی ناف میں جو پانی جمع تھا وہ پانی میں نے چوس لیا. وہ 2 قطرے پانی چوسنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ علم عطا فرما دیا, مجھے اتنا بڑا علم عالم اللہ نے بنا دیا. اور کتنا بڑا علم عطا کیا پتہ ہے؟ ایک مرتبہ سائنسدانوں کے اندر بحث ہوئی کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی, کائنات کیسے بنی, چاند کیسے بنا, سورج کیسے بنا, ستارے کیسے بنے, سیارے کیسے بنے, یہ سب چیزیں کیسی بنی, اس پر بحث ہونے لگی. تو خوب لوگ تحقیق کرنے لگے, ادھر تحقیق ادھر تحقیق, یہ ملک جانا وہ ملک جانا, یہ سب لوگ کرنے لگے. تو کسی علی کے ماننے والے نے کہا ایک کام کرو, علی کے خطبات پڑھ لو کہ کائنات بنی کیسے. تو غیر مسلم عیسائی تھا, جب اس نے میرے مولا کا خطبہ پڑھا تو اس نے 2 باتیں کہی, یا تو جس نے کائنات بنایا اسی نے یہ خطبہ دیا ہے, یا تو جس نے کائنات بنایا اسی نے یہ خطبہ دیا ہے, یا پھر کائنات بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہا تھا اس نے خطبہ دیا ہے. 2 چیزیں ہو سکتی ہے, یا تو یہ خطبہ بنانے والے کا ہے, یا جس کے سامنے کائنات بن رہی تھی اور اس نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا. غور فرمائے, یہ علم علی ہے, اور علم علی آیا کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہے, بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہے, تفاسیر کی کتابیں تو ان کی خیرات ہے. لیکن سنو لوگو, علی کو اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو میرے مولا نے کہا رسول اللہ کے آخری وقت میں جو غسل کا پانی تھا, جو بعد وصال حضور کی پلکوں پہ جمع تھا اور ناف میں جمع تھا, میں نے چوس لیا تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا. اب بتائیے کہ جس کے 2 قطروں کو چوس کر کے علی اتنے بڑے عالم بنتے ہیں, حضور کے اس غسل کے پانی کی برکت کیا ہوگی؟ جس کی 2 بوند ہے سرو سلسبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جب تلووں کا دھون آب حیات ہے تو ناف کی گرہ میں آنے والے پانی کی شان کیا ہوگی, پلکوں پر جمے ہوئے پانی کی شان کیا ہوگی. اب سمجھے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے وصال کے بعد کے غسل کے پانی کی اہمیت کیا ہے. تو حضور غوث پاک نے مفتی اعظم مکہ سے یہی پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے وہ پانی کہاں گیا, وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا کل جواب دیں گے, اور پوری رات ڈھونڈتے رہے. یاد رکھنا, کتاب سب پڑھتے ہیں لیکن کتاب سے کام کی باتیں سب کو نہیں ملتی.
بلکہ جس پر خاص کرم ہوتا ہے پھر اسی کو سجائی دیتا ہے، فیضان علم کی برکتیں اسی کو ملتی ہے۔ اب مفتی اعظم مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو گئے دعا کرتے ہوئے، جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ اب مفتی اعظم مکہ نے کیا دیکھا؟ سامنے سے حضور تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے حبیب غیبدہ نبی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو بڑا خوبصورت ہے، لیکن حضور کی چمک دمک اتنی ہے، حضور کی نورانیت اتنی ہے کہ جو بازو میں کھڑا ہوا آدمی ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کا چہرہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا، اس کے کپڑے تو سمجھ میں آتے، چہرہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی نورانیت ہے۔ جیسے آپ کسی فوکس کے بالکل قریب کی کوئی چیز اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، جیسے اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ فوکس پہ دیکھیے کہ ادھر کا پیپ نظر آ رہا ہے لیکن بالکل نیچے کا پیپ صحیح طور پہ نظر نہیں آئے گا، یہ روشنی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی نورانیت میں وہ بازو میں کھڑا ہوا آدمی صحیح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو مفتی اعظم مکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت مشکل کے وقت آپ میرے خواب میں تشریف لائے، اور آپ سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے میری مشکل کا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو بعد وصال جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں، کیونکہ آپ بتائیں گے تو آپ کی بات سب سے زیادہ صحیح ہوگی۔ حضور رسول پاک علیہ الصلوۃ و تسلیم نے مسکرا کر فرمایا تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ میرے بازو میں یہ جو کھڑا ہے نا یہ تیرے سوال کا جواب دے گا، تو اس سے پوچھ۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میرے آقا کے فرمان پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بتائیے وہ جو حضور علیہ السلام کو وصال کے بعد جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل شریف کا پانی کہاں چلا گیا؟ تو بازو میں جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا وہ غسل کا پانی ایسا ہوا کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تو اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا، اللہ نے اس پانی کو زمین پہ رہنے نہیں دیا اور اس پانی کو اللہ نے اٹھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادل کی شکل عطا فرمائی، اللہ نے اس کو بادل بنا دیا، اور اس بادل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنوانا چاہتا تھا اللہ نے اس بادل کو حکم دیا کہ جا کر کے وہیں پہ برس جا کر کے وہیں پہ برس جا۔ تو اب مسجد غوثیہ نوریہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد امیر حمزہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد یا رسول اللہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد فیض رسول اور اولیاء مسجد بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، لیکن اپنے گھر میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اپنے گھر میں کتوں کے پیشاب کبھی پڑے ہوں گے، لیکن یہ وہ اللہ کے گھر ہیں جہاں پر رسول اللہ کے غسل کا پانی گرا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غسل کا پانی گرا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، اب اگر رسول پاک کے بعد وصال کے غسل کے پانی کی برکت ہم پانا چاہتے ہیں تو مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، اس پانی کی برکتیں نصیب ہو جائے گی، اس پانی کی برکتیں مل جائے گی۔ یہ مسجدیں ہیں، مسجدوں کا مقام تو دیکھو، جو 2 قطرے مولا علی کو مل جائے تو علی المرتضی اتنے بڑے عالم بن جائیں، اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے محبوب کے پانی کے غسل کے پانی کے قطروں کو وہاں پر برسایا جہاں پر قیامت تک مسجد بنانی تھی، اور جہاں جہاں بھی وہ پانی کے قطرے گرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے قطروں کی حفاظت کی ہے، اور آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، کبھی نہ کبھی ضرور بھی ضرور جو ہے وہ وہاں پر مسجد بنے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ جو مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے۔ اگر مسجد کو آپ ہٹا نہیں سکتے، کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ اس لیے نہیں ہٹا سکتے کہ پلاٹ کی قیمت نہیں ہے، اس کو ہٹا کے اس سے قیمتی پلاٹ مل جائے گا، پیسوں کے اعتبار سے قیمتی مل جائے گا، لیکن یہاں جو قطرے گرے ہیں رسول پاک کے غسل پاک کے تو پھر وہ کہاں ملیں گے؟ تو اس لیے بڑی قیمتی ہوتی مسجدیں۔ تو اس شخص نے بتایا، یہ خواب سے بیدار ہوئے تو بالکل حاشاش بشاش تھے اور بہت خوش تھے، آنے دو اس اجنبی کو اور اس اجمی کو، اس اجمی عالم کو، اب ہم ان سے بات کریں گے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میرے غوث فرشان کے ساتھ آئے، آنے کے بعد آپ نے وہ سوال ہی نہیں کیا، غوث پاک نے وہ سوال ہی نہیں کیا، کیوں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا
کا خردلتین علی حکم اتصالی کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو، اور فرماتے میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر میری زبان پہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو جو کھا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا، اور جو بچا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا، جو سوچتے وہ بھی بتا دوں گا، جو دل میں وہ بھی بتا دوں گا، جو پیٹ میں وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، اور لوگوں کو بتایا بھی آپ نے۔ غوث پاک ان سے باتیں کرتے رہے، مفتی اعظم مکہ بے چین ہوتے رہے، یہ پوچھتے کیوں نہیں، یہ پوچھتے کیوں نہیں۔ آخر کار غوث پاک نے وہ سوال کیا ہی نہیں، تو انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ وہ کل والا سوال آپ نہیں کرتے، کل والا سوال آپ پوچھتے نہیں۔ غوث پاک نے ایسا فرمایا جیسے کہ آپ ہاں جی بتائیں، کہ آپ نے وہ اس کا جواب ڈھونڈا، کہا ہاں۔ دراصل ایسا ہے شیخ عبد القادر صاحب کہ وہ جو رسول اللہ کے غسل کا پانی تھا بعد وصال، اللہ نے اس کو آسمان پہ اٹھایا، بادل بنایا، اور قیامت تک جہاں مسجدیں بنوانی تھی وہاں پر اس کو برسا دیا تاکہ وہاں پہ مسجد بن سکے اور مسجدوں کو عظمت اور برکت مل سکے۔ اب یہ بات تو انہوں نے بتا دی۔ بات جب کوئی بیان کرے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں پڑھا، جب اس سے حوالہ مانگے کہاں پڑھا، تب پول کھلتی ہے کہ اس نے محنت سے بیان کیا کہ چھرا کے بیان کیا۔ صحیح ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ تو غوث پاک نے کہا آپ نے جواب تو دیا ہے، لیکن یہ جواب آپ نے پڑھا کہاں، اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں پڑھا آپ نے اس کو؟ تو جیسے انہوں نے سنا نا اس کو پڑھا کہاں ہے، تو اب تو صحیح بات تو پیش کرنی تھی۔ انہوں نے کہا میں پوری رات ڈھونڈتا رہا، مجھے کہیں ملا نہیں، لیکن دراصل بات یہ ہوئی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر کے پوچھا۔ تو غوث پاک نے فرمایا وہ خواب آپ بیان کریں گے آگے کا یا میں بیان کروں؟ آپ نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ وہ مفتی اعظم مکہ نے کہا اگر آپ بیان کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا، اگر میرا خواب آپ بیان کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو پھر میرے غوث نے فرمایا آپ نے رسول اللہ سے کہا اچھا ہوا آپ میری مشکل کے وقت تشریف لائے، اور پورا جو خواب میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو رسول پاک سے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کے وہ غسل کا پانی بعد وصال کا کہاں گیا؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ جو میرے بازو میں یہ مرد کھڑا ہے اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا۔ اس کا ایسے رنگ کا کپڑا تھا، اس کے کپڑے کا لباس کا رنگ ایسا تھا، سرکار غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں اس کا لباس کا رنگ ایسا تھا، اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ کہا پھر اس شخص نے جواب دیا تھا کہ وہ پانی جو ہے وہ مسجدوں میں گرا، جو آپ نے ابھی جواب دیا وہی جواب اس شخص نے دیا تھا، رسول پاک نے دیا تھا۔ کہا بالکل اس شخص نے دیا تھا۔ پوچھا وہ شخص کون تھا، جانتے ہیں اس کو؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا نہیں میں اس کا چہرہ صاف طور پہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا۔ وہ جو بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا۔ اس سے غوث پاک کا مرتبہ بھی پتا چلا کہ غوث پاک وہ ذات ہے کہ جہاں کوئی جواب نہیں دے پاتا آپ دے پاتے ہیں، لیکن مسجد کی اہمیت بھی پتا چلے۔ اب پتا چلا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے آس پاس تاش کے پتے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اس کے آس پاس گانے بجانے کا وقت نہیں ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو بھی اس کا ادب لازم ہے، اور مسجد میں تالا لگا ہوا ہے تو بھی اس کا ادب لازم ہے۔ کیوں؟ ایسا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو یہ مسجد رہتی ہے، اور جب نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ کچھ اور بن جاتی ہے، غیر مسجد ہو جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس وقت اور انسان نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو آپ ادب کرتے ہیں، لیکن جب انسان نماز نہیں پڑھتے مسجدیں خالی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس وقت اللہ کے فرشتے مصروف عبادت رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی ڈر کے مارے مسجد کے بازو میں رہنا پسند نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ بھئی مسجد کے بازو میں رہیں گے تو زور سے ٹیپ نہیں بجا سکیں گے،
شادی ہوں گی تو ڈی جے بجا کر ناچ نہیں سکیں گے، گانے نہیں گا سکیں گے، اور یہ نہیں کر سکیں گے اور وہ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھنا جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، قیامت کے دن اگر انہوں نے مسجد کا حق ادا کیا ہوگا تو مسجد ان لوگوں کی سفارش کرے گی، اللہ یہ میرا پڑوسی تھا تو دنیا میں میرا پڑوسی تھا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی بننا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا جا میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں اور جنت میں بھی میں اس کو تیرا پڑوسی بناؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر کون لوگ؟ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، مسجد کا ادب کرتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں دوسرے محلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ کے یہاں میں آتا جاتا بھی نہیں ہوں زیادہ، تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بکری لا کر کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے، اپنی بھینس لا کے باندھ دیں گے مسجد کے کھوٹے سے۔ اب وہ پیشاب کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے، گندگی کر رہی ہے، اور صفائی کون کرے گا؟ بانگی کرے گا صفائی۔ مسلمان، مالے گاؤں کے مسلمان اس قدر بے غیرتی کے ساتھ مؤذن کو پکارتے ہیں، کرے بنگیا، کبے بنگیا، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے بانگی، یہ حال ہے۔ لیکن جس کو تو بنگیا اور بانگی بولتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پتا ہے؟ وہ نائب بلال حبشی ہے، وہ نائب بلال حبشی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کریں گے اور لوگ پیدل چلیں گے قیامت کے دن، اس وقت جس کو تم بنگیا کہتے تھے حقارت سے، وہ مؤذن اونٹنی پر بیٹھ کر اذان دیتے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی گردنیں فخر سے اونچی ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ سب نفسی نفسی کہتے ہیں اور یہ اذان دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے نہیں دیکھتے آگے آگے بلال ہے اور پیچھے پیچھے مسجد کے مؤذن ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ طہارت کے ڈھیلے مؤذن دھوئے، بیت الخلا مؤذن دھوئے، مسجد کی صفائی مؤذن کرے، پھر بھی تھوڑا سا تنکا رہ جائے تو میری قوم کہے بانگی کو پھکٹ کے پیسے دیتے ہیں، بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، صحیح سے صفائی نہیں کرتا، یہ سب چٹائی پہ دھول ہے۔ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام اور مؤذن پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ امام کی 50 برائیاں، مؤذن کی 150 برائیاں، لیکن اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی۔ 5 منٹ بیان زیادہ ہو گیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ زگ زگ چلتی ہے۔ ایک دن امام فجر میں نہیں آیا تو پورے ہفتے بھر اس پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ امام کو فجر میں آنا چاہیے، میں امام کی جھوٹی وکالت نہیں کر رہا ہوں، فجر میں امام کو کیا ساری دنیا کو آنا چاہیے؟ ساری دنیا، لیکن کچھ بشری تقاضے کے تحت اگر کبھی نہیں آ سکا تو یہ تو نہیں کہ پورا محلہ جب اس میں لگ جائے تو 5 منٹ تقریر زیادہ ہو جائے تو لوگ اس پہ گفتگو کرنے لگے۔ سوچو یہ مسجد، مؤذن اور امام کون لوگ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مسجد کو سواری بنائے گا اور امام کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی اور مؤذن اس کو ہانکے گا، اور جتنے مسجد کا حق ادا کرنے والے مصلی ہے سب کو اس کے اندر بٹھایا جائے گا اور وہ اس شان کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے۔ یہ دوسری حدیث پاک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج مسلمان مسجد کی اہمیت نہیں جانتا، بلکہ لوگ اپنے گھروں کا کچرا لا کر کے مسجد کے آنگن میں ڈالتے ہیں۔ اذان سے پہلے مسجد کے زینے پہ بیٹھیں گے اور جب اذان کا وقت آئے گا تو بولیں گے چلو اب اذان ہوگی، لوگ نماز کے لیے آئیں گے۔ کچھ اتنے بے غیرت ہیں کہ استنجا لگتی ہے تو اذان کے وقت بعد بھی جو ہے نماز سے پہلے استنجا کرنے کے لیے مسجد کے طہارت خانے کو استعمال کریں گے اور پیشاب کرنے کے بعد بے غیرتی کے ساتھ بالکل دھڑلے سے سینہ تان کر کے نکل جائیں گے۔ جو مسجد میں جا رہے ہو مسجد میں جائیں گے اور یہ باہر نکلیں گے۔ مسجد کا طہارت خانہ صرف نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مسجد کی حرمت یہ ہے کہ جو جھاڑو مسجد کے لیے وقف کر دی گئی، دیکھو مسجد کی حرمت کیا ہے، جو جھاڑو مسجد کے لیے وقف کر دی گئی وہ جھاڑو آنگن کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ مسجد کی حرمت یہ ہے جو چراغ مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا وہ چراغ کسی اور کے گھر میں روشن نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کی حرمت یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا واویلا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کی چپل گم ہو جائے تو آپ اس طریقے سے ڈھونڈے کہ میری چپل میری چپل میری چپل۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی اور حضور نے دعا کی
جو مسجد میں گمشدہ چیز کو تلاش کرے اللہ اس کی چیز اس کو کبھی نہ ملائے، اللہ اس کو اس کی چیز کبھی نہ ملائے۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد آپ کا موبائل گم ہو گیا، تو اگر آپ گھر کے اندر موبائل ڈھونڈیں گے تو شرمندگی کس کو ہوگی؟ کس کو ہوگی؟ گھر والے کو ہوگی کہ میرے گھر میں اس کا موبائل گم ہو گیا۔ اللہ اکبر! مسجد کی حرمت اور عظمت یہ ہے، اگر اللہ کے گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آس پاس دیکھ لیں، جہاں رکھی تھی دیکھ لیں، خاموشی سے نہیں ملتی ہے چپ چاپ چلے جائیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ڈھونڈو گے تو رسول پاک واویلا کرو گے، مسجد بدنام ہوگی، مسجد کی عظمت بدنام ہوگی، مسجد کی حرمت پہ لوگ دھبا لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد میں چیزوں کو ڈھونڈنے کے واویلا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو مسجدوں کے اندر گمشدہ چیزوں کو ڈھونڈے اللہ ان کی وہ چیز ان کو کبھی نہ ملائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں کوئی چیز گم ہو گئی، جہاں رکھی تھی وہاں چپکے سے دیکھ لیا، نہیں ملی تو خاموشی سے نکل گیا، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد کی حرمت ہے، مسجد کا حق ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کو ہم نے سمجھا کیا؟ اگر کسی کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہو اور بے برکتی ہو، گھر کے اندر برکتوں کا نزول بند ہو گیا ہو، اس کو چاہیے جب مسجد جھاڑی جاتی ہے، صاف کی جاتی ہے، تو اس کا جو کچرا ہے، مسجد کے کچرے کو باہر اس طرح روڈ پہ پھینکنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے یا تو اس کو ایسی جگہ ڈالیں جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ بتائیں جب مسجد کے کچرے کی یہ شان ہے تو مسجد کے منبر کی شان کیا ہوگی، مسجد کے محراب کی شان کیا ہوگی، مسجد کی مینار کی شان کیا ہوگی؟ تو فرمایا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہو اور رحمتوں کا نزول نہ ہوتا ہو، وہ مسجد کا کچرا اپنے گھر میں لے جائے اور لے جا کر کے کسی اچھی جگہ پہ رکھ دے، مسجد کے کچرے کی برکت سے اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ مسجد کی عظمت اور بزرگی کی برکتیں صرف اس کو ملے گی جو مسجد کی تعظیم کرے گا۔ لیکن آج کل لوگ مسجد کے پاس لڑیں جھگڑیں، گالیاں دے گلوچ کریں، زور زور سے ٹیپ بجائیں، زور زور سے گانے بجائیں، زور زور سے ڈھول تاشے بجائیں، اور اس کے بعد اگر ذمہ داران منع کریں تو لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں؟ ہمارا جی نہیں ہے مسجد کے بازو میں رہ کر کے ہم کوئی قصور کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہے ہیں؟ مسلمانوں، یوں ہی گانا بجانا اسلام میں حرام ہے، اسلام نے گانے بجانے کی اجازت تو نہیں دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گاتے بجاتے ہوں گے قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنا مذہب گانے بجانے کا مذہب نہیں ہے، اپنا مذہب جو ہے وہ معاذ اللہ ناچ گانوں کا مذہب نہیں ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے شادیوں کے موقع پر مسجد کے آنگن میں لوگ منڈپ ڈالتے ہیں اور ڈی جے لگا کر کے ناچتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ مسجد کا دروازہ تو بند ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، جب نماز کا ٹائم ہوگا تب ادب کریں گے۔ یاد رکھیں جیسے نماز کے وقت میں مسجد کا احترام فرض ہے ویسے نماز کے بعد بھی مسجد کا احترام فرض ہے۔ میں مسجد کی عظمت کیا عرض کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، بہت پیاری حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑے پیر صاحب تشریف لائے اور ان کی آنکھ کے اندر کچرا چلا گیا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ توجہ آپ کی، آپ جس بھی پیر کے مرید ہیں، جس بھی پیر کے آپ مرید ہیں، وہ پیر صاحب تشریف لائے اور ان کی آنکھ میں کچرا چلا گیا، انہوں نے آنکھیں ملنا شروع کی اور آنکھ سے پانی نکلنے لگا۔ ہر مرید چاہے گا، کیا چاہے گا؟ کاش کہ یہ سعادت مجھے مل جائے کہ میں حضرت کی آنکھ کو پھیلاؤں اور اس میں سے کچرا نکالوں۔ سب کہیں گے بتاؤ حضرت، بتاؤ 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 حضرت، بتاؤ سید صاحب، بتاؤ پیر صاحب، بتاؤ مولانا صاحب، بتاؤ، میں نکالتا ہوں، میں، یہی ہوگا نا۔ اور جو کچرا نکالنے کے لیے آنکھ تک انگلی لے جائے گا کتنا خوش ہوگا وہ۔ ارے لوگ ہاتھ ملانے ترستے ہیں، میری انگلی تو آنکھ تک پہنچ گئی۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے جسم سے اپنا جسم مس ہو جائے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اب کون سا پیر اللہ والا ہے اس کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے، اسی لیے ہم ہر سنی پیر کا احترام کرتے ہیں۔
کون سا عالم اللہ والا ہے اس کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے. اسی لیے ہمارے سنی عالم کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں, یاد رکھیے. تو اب ہر آدمی کوشش کرے گا چلو میں نکالوں. اب آئیے ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو کچرا ہوتا ہے, جو کھڑا ہوتا ہے, جو تنکا ہوتا ہے, وہ تنکا مسجد میں اگر پڑا رہے تو گویا وہ تمہارے نبی کی آنکھ میں چبھتا ہے. تمہارے نبی کی آنکھ میں چبھتا ہے وہ. اور جو اس کو اٹھا کر کے پھینک دے, توجہ فرمائیں, جو اس کو اٹھا کر کے پھینک دے گویا اس نے نبی کی آنکھ سے چبھتا ہوا کھڑا نکال کر کے باہر کر دیا. جس نے مسجد سے صفائی کی نیت سے کچرا نکال کر, کھڑا نکال کر, تنکا نکال کے باہر کر دیا, تو آقا کریم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی آنکھ سے وہ تنکا نکال کے باہر کیا. سوچو 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے, یہ سعادت تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم حضور کے تلووں کی گرد صاف کریں, لیکن آقا فرماتے ہیں جو صفائی کی نیت سے مسجد سے کھڑا نکالے, مسجد سے تنکا نکالے, گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھپتا ہوا تنکا نکالتا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ہم اگر تنکا دیکھیں, کچرا دیکھیں, ہم کیا کہتے ہیں, بانگی کو بلاؤ, مسجد صاف کیوں نہیں کرتا. میں پوچھتا ہوں کیا مسجد صاف کرنا یہ صرف مؤذن کا کام ہے یا ہر مسلمان کا کام ہے, جب وہ ہمارے اللہ کا گھر ہے. دیکھو اگر ہم اپنے گھر میں کچرا دیکھتے ہیں تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ مؤذن کو بلاؤ یا فلاں کو بلاؤ. ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود ہی اس کو صاف کر لیتے ہیں, کیونکہ اپنے گھر کی گندگی ہم صاف نہ کریں گے تو کون صاف کرے گا. تو جیسے اپنے گھر میں صفائی رکھتے ہو, اللہ کے گھر میں نہیں رکھ سکتے, اللہ کے گھر میں صفائی نہیں کر سکتے. میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں آتے ہیں تو پانی کے قطرے مسجد کی چٹائی پہ ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں. یہ گناہ ہے. وضو کے پانی کے قطرے مسجد کے چٹائی پہ ٹپکانا گناہ ہے. پھر کچھ لوگ آتے ہیں تو ایسے وہ رومال سے مسجد کی وہ صاف کرتے ہیں. ہوتی ہے اس طریقے سے. اور کیا ہوتا ہے, یہ ادھر سے صاف کیا, ادھر پیچھے چلی گئی. اپنے کپڑوں کا خیال ہے, مسجد کی حرمت کا خیال نہیں. اگر بالفرض اس پہ اتنی دھول لگی کہ کپڑے خراب ہوں گے تو آپ اس کو یوں صاف کریں تاکہ پیچھے نہ جائے. اور اگر مسجد کی دھول پہ نماز پڑھ لیں تو پھر کیا کہنے. جو دھول مسجد کی ہمارے گھر میں جا کر کے برکت پیدا کر سکتی ہے, وہ ہمارے جسم سے لگ کر برکت نہیں پیدا کر سکتی. بلکہ اگر کوئی بندہ زمین پہ سجدہ کرے اور اس کی پیشانی پہ مسجد کا غبار لگ جائے تو جب تک کہ وہ غبار اس کی پیشانی پہ لگا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں, کیونکہ 5 وقت اذان ہوتی ہے, اذان. اور جن کے گھروں میں اذان کی آواز جاتی ہے اللہ ان گھروں کو آسیب اور جنات کے خلل سے محفوظ فرماتا ہے, بے برکتی اور شیطنت سے محفوظ فرماتا ہے. مگر کون؟ جو مسجد کا احترام کریں. ورنہ اذان کی آواز تو دوسروں کے یہاں بھی جاتی ہے, جو مسلمان نہیں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہے, مگر ان کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ برکت اسی کو ملے گی جو تعظیم کرتا ہے, جو احترام کرتا ہے. جو احترام نہیں کرتا اس کو تعظیم ملنا ہی نہیں ہے. آئیے ایک پیاری حدیث اور یاد آئی. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں. جب آقا مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر چراغ جل رہا ہے, مسجد کے اندر روشنی اور چراغ جل رہا ہے. جلتا ہوا چراغ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چراغ کس نے جلایا اور میری مسجد کو منور کس نے کیا, کس نے مسجد کو روشن کیا؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں صحابی ہے, انہوں نے مسجد کو چراغ جلا کے روشن کیا. میرے آقا فرماتے ہیں کاش کاش میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیتا جس نے میری مسجد میں چراغ جلا کر
مسجد کے اندھیرے کو دور فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو مسجد کو روشن کرنے والوں سے میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیں، جو مسجد کی تاریکی کو، اندھیرے کو دور کر دے، آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، تو جو مسجد کو سجدوں سے منور کریں، آقا اس سے کتنا خوش ہوں گے۔ جو مسجد کے احترام میں ڈی جے نہ بجائے، جو مسجد کی تعظیم میں ٹیپ نہ بجائے، جو مسجد کے احترام میں مسجد کے ارد گرد گالیاں نہ دے، مسجد کے ارد گرد عورتیں پردہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، بچے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، بچے گالی گلوچ کر رہے ہوں، بچے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکا پھانکی کر رہے ہوں، اس طریقے سے کوئی دوسرے معاملات کر رہے ہوں، یا فحش کھیل رہے ہوں، ایسے میں کوئی احترام مسجد کے اندر اگر بچوں کو منع کرے اور لوگوں کو مسجد کا احترام سکھائیں، حضور اس سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو مسجد کے ارد گرد صفائی کرے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد میں صفائی کرنے آتی تھی، حضور کی مسجد میں جھاڑو دینے آتی تھی۔ وہ ایک رات اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو، یہ حدیث بخاری شریف کی، اس کا مفہوم ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ رات کے وقت اس کو دفن کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کا انتقال جب ہوتا تھا فوراً لوگ دفن کر دیتے تھے۔ یہ آج کل اپنے یہاں پر رواج ہے کہ انتقال ہوتا ہے تو پوری رات رکھے رہتے ہیں، صبح لے جائیں گے، عشاء کے بعد انتقال ہوا تو صبح لے جائیں گے۔ کیوں؟ بولے وہ بیٹی آنے والی ہے، وہ پوتا آئے گا، وہ نواسا آئے گا۔ جیتے جی جس کو کچھ نہیں پڑی تھی، نہ پوتے کو دادی سے پڑی تھی، نہ نواسے کو نانا سے پڑی تھی، اس کے لیے میت کو تکلیف دیتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب انتقال ہو تو صرف اتنا ٹائم لیا جائے، اتنا ٹائم، یہ سنت ہے، اتنا وقت لیا جائے جتنے ٹائم میں آپ نہلا کر کے کفن پہنا سکتے ہیں، بس اتنا ٹائم لیا جائے، باقی اور دیگر تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب تو وہ بمبئی سے آ رہا ہے، وہ ناگپور سے آ رہا ہے، وہ کانپور سے آ رہا ہے، میں سوچتا ہوں وہ آ کے کرے گا کیا؟ اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ اچھا رات کے 3 بجے میت اٹھائیں گے تو 10-15 ہی لوگ رہیں گے، تو لوگ بولیں گے دیکھو اس کے جنازے میں لوگ نہیں تھے۔ لوگوں کی کثرت کے لیے تم جنازے کی میں تاخیر کر کے مردے کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ہاں اگر یہ ہے کہ بھئی چلو اتنی رات ہو جائے گی کہ لوگوں کی نیند خراب ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی نیند خراب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت ہوتی ہے تو محلے اور کم سے کم گلی کے لوگ تو بیچارے سو ہی نہیں پاتے، وہ تو تکلف میں بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو جتنے لوگ اتنے لوگ جا کر کے دفن کرائیں۔ کیا ضروری ہے کہ پوری کی پوری بارات چلے دفنانے کے لیے؟ کوئی لازمی ہے؟ کچھ لوگ تو نام نہاد اتنے آج کل ایسا ہو گیا کہ جمعہ کے دن انتقال ہوا تو نماز جمعہ کے بعد ہی لے جائیں گے، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، اصل میں جمعہ مل جائے گا نا۔ کس کو جمعہ ملے گا؟ جس نے جیتے جی جمعہ نہیں پڑھا اس کو جمعہ اب ملے گا مرنے کے بعد۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت حیرت کی بات ہے یہ۔ وہ جمعہ مل جائے، اس پہ کوئی فرض ہی نہیں ہے جمعہ، تو کس کو جمعہ ملے گا؟ اور جس کو ملنا ہے وہ تو پڑھ ہی لیں گے جمعہ۔ میت کو جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب اس پر کوئی نماز فرض نہیں۔ ہاں یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو چونکہ ان کو نماز سے اتنی محبت تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ لیکن کن کو جن کو محبت تھی، جو بیچارے تراویح میں بھی پہنچ نہیں پاتے، انہوں نے کب جمعہ پڑھنا مرنے کے بعد؟ ان کو کب جمعہ ملنا ہے؟ جو فرض نماز کے لیے نہیں آتے، مسجدیں روتی ہے، مسجدیں آنسو بہاتی ہے مسلمانوں کے حال پر کہ ہمیں ویران کر دیا، جنہوں نے ساری زندگی مسجد کو رلایا، اب مرنے کے بعد بھی اس کو کوئی جمعہ ملنا ہے۔ ایسی جہالت نہ کیا کرو، جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دیا کرو، یہی سنت ہے۔ اور مردے کے لیے بھی یہی عافیت ہے، جتنی تاخیر کرتے ہو مردے کے جسم میں اتنی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کبھی تو بدبو شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے عیب تم لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ سنت یہی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کیا کرو۔ نماز کا وقت آئے تو جلدی سے نماز پڑھ لو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو جلدی سے شادی کر دو، اور جب میت ہو جائے تو تدفین میں جلدی کرو۔ میت واسطے دیتی ہے
مجھے جلدی سے اپنے مقام پہ پہنچا دو، مجھے جلدی سے اپنے مقام پہ پہنچا دو، میت واسطے دیتی۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہ حبشیہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں نا، مجھے بہت رشک آتا ہے، مجھے وہ یہ حدیث بار بار یاد آتی ہے، جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں بڑے قیمتی ہیں وہ لوگ، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، رات میں انتقال ہوا۔ تو اس وقت صحابہ نے سوچا کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہوں گے، تو حضور کو اطلاع نہیں دیتے، کیونکہ حضور دن بھر کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نمازیں ادا کرتے ہیں رات کو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹے اور آنکھ لگ گئی ہو، تو صحابہ نے عذرائے محبت یہ کیا کہ حضور کو اطلاع نہیں دی کہ وہ حبشیہ عورت کا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اور تدفین کر دی۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ حبشیہ نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ؟ دیکھو یہ بھی میرے کریم آقا کی کریمانہ انداز ہے کہ حضور کو اگر کوئی نظر نہیں آتا تو حضور پوچھتے تھے وہ فلاں نظر نہیں آتا، وہ فلانی نظر نہیں آتی۔ یعنی حضور کو اپنے قوم سے، اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، اپنی کنیزوں سے کتنا پیار تھا کہ کوئی نہ دکھے تو حضور پوچھیں۔ آج ہم کبھی ایسا نہیں کرتے، اگر ہمارے دوست نہ دکھے تو ہمیں کچھ نہیں پڑی، ملیں گے تو ایسی محبت جیسے جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اور نہ ملے تو کبھی ذکر ہی نہ کریں، اور ذکر کریں تو بھی خیر سے نہ کریں۔ لیکن یہ حضور کی کریمانہ ادائیں تھیں کہ کوئی نہ دکھا تو پوچھ لیا۔ سرکار نے پوچھا وہ فلانی نظر نہیں آتی، وہ کنیز؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا رات انتقال ہو گیا۔ اور آقا نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ مسجد میں صفائی کرنے والی تھی۔ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس خیال سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس وقت اطلاع نہیں دی، لیکن اب میں اس کی قبر پر چلتا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا آئندہ کسی کا بھی انتقال ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس کے جنازے میں چلا جاؤں گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو آقا کریم تدفین کے بعد بھی اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور راوی کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر، قبر کے پاس کھڑے ہو کر پھر سے ایسا کیا جیسے لگتا ہو کہ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، یعنی پھر سے آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ نماز جنازہ تو نہ تھی، بلکہ وہ جو تھی وہ دعا تھی، مغفرت کی دعا تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کو صاف کرنے والی عورت کے جنازے میں حضور نہ پہنچے تو بعض روایات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز ادا فرمائی، اور ارشاد فرمایا جو لوگ مسجد میں روشنی کرتے ہیں اور مسجد میں صفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور و مجلہ فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں آپ اپنی مسجدوں کی خوب حفاظت کریں گے، مسجد کی صاف صفائی کا خیال کریں گے، مسجد کو آباد کریں گے۔ اور اس محلے کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ محلے کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں بیچارے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ مسجد کے آس پاس لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بچوں کو کھیلنے سے منع کریں، اور بچیوں کو دھینگا مستی کرنے سے منع کریں۔ مسجد کے قریب آئیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ آئیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اپنے دیواریں بیٹھے ہیں مطلب کچھ بھی کریں گے، بھائی اپنے دیواریں بیٹھے لیکن ادب میں تو بیٹھو، ایسے بیٹھو کہ کوئی دیکھ کر کہے کہ ہاں کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ایسے بھی نہیں کہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں۔ اور پردے کی پابندی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں کریں، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔